بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقی ابو لیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص امیدوں کو مختصر رکھ کے حق تعالی شانہ 4 قسم کے اکرام اس پر کرتے ہیں۔ نمبر 1، اپنی اطاعت پر اس کو قوت عطا فرماتے ہیں۔ جب اس کو عنقریب موت کا یقین ہوتا ہے تو عمل میں خوب کوشش کرتا ہے اور ناگوار چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا۔ یہ وہ موقع ہے، اس کے اوپر جو ہے نا بڑے بڑے جو ہے وہ ہاتھ کھڑے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ ایسے موقع کے اوپر اس کو استقامت عطا فرماتے ہیں۔ میں نے خود ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو اپنی عبادت کے اوپر لگ رہا تھا کہ یہ فخر کر رہے ہیں، لیکن آخر میں ان کا انجام ایسے ہوا کہ مرنے سے پہلے ہی 2-3 سال 4 سال پہلے وہ عبادت سے محروم کر دیے گئے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان باتوں کے اوپر ہم عمل کریں۔ اچھا جی، آگے نمبر 2، اس کا غم کم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، روزی کی تھوڑی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں، یعنی 4 بڑے انعام ملتے ہیں۔ کیا کرنے پر؟ کہ جو شخص اپنی امیدوں کو کیا کرے؟ مختصر کرے۔ نمبر 1، اپنی اطاعت پر اس کو قوت عطا فرماتے ہیں، اور نمبر 2، اس کا غم جو ہے نا وہ کم کر دیتے ہیں۔ نمبر 3، روزی کی تھوڑی مقدار پر راضی ہو جاتا ہے، اور نمبر 4، اس کے دل کو منور کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد علماء نے لکھا ہے کہ دل کا نور 4 چیزوں سے پیدا ہوتا ہے۔ دل کا نور، اب جب یہ فائدہ کیا ہوگا؟ جب نورانیت دل میں آتی ہے تو پھر نیکی کے کام کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اب ان کی وجہ یہ بتائی ہے کہ خالی پیٹ رہنے سے، نمبر 1، نمبر 2، نیک آدمی کے پاس رہنے سے، یعنی نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے سے، نمبر 3، گزرے ہوئے گناہوں کو یاد کرنے سے، اور نمبر 4، امیدوں کے مختصر کرنے سے۔ یہ 4 کام ہیں، 4 باتیں ہیں، اگر ان کو کریں گے تو کہتے ہیں کہ دل جو ہے وہ نورانی ہوگا۔ جب نورانی ہو جائے گا تو پھر اس کو نیکی کے کام کرنا اس کے لیے آسان ہو جائیں گے۔ آج نیکی کرنا ہمیں بوجھل اس لیے محسوس ہو رہا ہے کہ دل جو ہے نا وہ نورانی نہیں رہا، بلکہ کہتے ہیں کہ اس میں آپ دیکھیں کہ آپ کا دل زندہ ہے یا مردہ ہے۔ اب اگر اللہ کی یاد کے اندر دل لگ رہا ہے تو اس کا مطلب دل زندہ ہے۔ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، اب اس میں اگر دل لگ رہا ہے اس کا مطلب کہ دل زندہ ہے۔ اسی طرح اگر نماز کے اندر قرات کر رہے ہیں تو اس کے اندر بھی اگر جی نہیں للچا رہا تو اس کے اندر بھی پھر اس کا مطلب کہ دل زندہ ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ کوئی دین کی محفل ہو رہی ہے، دین کی مجلس ہو رہی ہے، وہاں بات سننے کو دل کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ اگر کر رہا ہے تو اس کا مطلب کہ دل زندہ ہے۔ اگر یہ 4-5 عناصر ہیں، اس میں اگر آپ کا دل نہیں لگ رہا تو پھر سمجھے کہ اس کا دل مر چکا ہے۔ تو اب اس کو زندہ کرنے کے لیے یہ کوشش کریں۔ پھر نہیں تو ایسے ہے کہ اگر فرض کریں قرآن کو ہی کھولتے ہیں، اگر ایک پارہ پڑھنا ہے تو وہ یہی دیکھتا رہتا ہے کہ یہ کہاں تک پہنچا ہوں، ابھی اربع ہوا ہے، نصف ہوا ہے، ثلاثہ پہ پہنچا ہوں، یہ کب ختم ہوگا؟ اگر اس کا دل لگا ہوا ہے، نہیں تو دیکھیں ایسے بھی واقعات ہیں، بلکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جس قرآن مجید کی جلد سے وہ پڑھا کرتے تھے، جو ان کے پاس نسخہ تھا، اور وہ کئی جگہ سے شہید ہو چکا تھا کہ ورق جو ہے نا وہ پیج الٹ کر، یعنی ان کو جتنا آپ یوز کریں گے اتنا زیادہ وہ بسیدہ ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر کتنے ایسے واقعات بھی ہیں کہ ایک رکعت کے اندر پورا قرآن پڑھا جا رہا ہے، 10 دن میں ختم کیا جا رہا ہے، 1 ہفتے میں ختم کیا جا رہا ہے۔ بلکہ اب تو ایسے بھی آگے ہیں کیونکہ جن کا شوق ہے، جن کا دل لگتا ہے،
اور اتنے بھی ایسے واقعات آ چکے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر ہی حفظ کر رہے ہیں لوگ۔ یہ ہمارے اپنے گاؤں کا واقعہ ہے کہ ایک بچے نے 6-7 ماہ کے اندر ہی حفظ کر لیا، 30 پارے 6-7 ماہ کے اندر حفظ کر لیا۔ تو یہ دل کے زندہ ہونے کی نشانیاں ہیں کہ اگر ان 4 باتوں کے اندر ہمارا دل لگ رہا ہے، اس کا مطلب کہ دل زندہ ہے۔ اگر نہیں لگ رہا تو پھر اس پہ ہم سوچیں۔ تو یہ باتیں ہیں کہ ایک تو یہ فقیہ ابو الیاس سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، اور علماء نے جو اجتماعی طور پر نور کے حاصل کرنے کی جو 4 بڑی چیزیں باتیں بتائی ہیں، ان کے اوپر اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔